بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے، یعنی نامہ اعمال لکھا ہوا جسے کھلا ہوا پائے گا. تو فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ یعنی نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات و دن کا ذکر فرمایا، اور رات و دن کی گردش میں آنے جانے میں یہ فرمایا کہ اس میں بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے تم اپنے سالوں کا دنوں کا حساب کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی حساب کے بعد اخروی حساب کا ذکر فرمایا ہے. یہ تو دنیاوی حساب تھا، رات و دن میں بھی حکمت ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو حساب ہے، اس میں بھی غور و فکر کرو، لیکن اس سے بڑھ کر غور و فکر اور ایک حساب میں تم کو کرنا ہے. اور وہ کون سا حساب ہے؟ وہ ہے قیامت کے دن کا حساب. یہ اہل عرب فال نکالتے تھے پرندوں سے، تو کیا کرتے تھے؟ پرندے کو طائر کہتے ہیں عربی میں، طائر یعنی پرندہ. تو کیا کرتے تھے؟ وہ پرندے کو ایسے اڑاتے تھے. اگر پرندہ مشرق کی جانب گیا تو فلاں یہ فال لیتے تھے، مغرب کی جانب گیا تو یہ فال لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کو یہاں پہ ذکر فرمایا. قسمت کو، نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے سے تعبیر فرمایا، پرندے کے طائر کے ساتھ ذکر فرمایا. اس لیے فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی یہ کہ تم پرندوں سے فال نکال رہے ہو، ہم نے تمہاری فال، تمہاری قسمت، تمہارا طائر تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے. وہ کیا ہے؟ نامہ اعمال ہے، حساب کتاب ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک حساب رکھا ہے. دو فرشتے رکھے ہیں داہنے جانب اور بائیں جانب. جو داہنے جانب والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا یہ برائیاں لکھتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو وہ جو نامہ اعمال رجسٹر حساب کا فرشتے جو ہے اس کو دے دیتے ہیں. تو وہ قیامت تک اسی کے ساتھ ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے. جب قیامت کے دن وہ آدمی اٹھے گا تو وہ اپنا نامہ اعمال جو ہے کھول کے اٹھے گا ساتھ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں ڈال دی ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے. یہی جو زندگی بھر ہم نے کیا ہے ہمارا حساب کتاب، یہ سارا جو ہے اس میں لکھا ہوا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا یلقاہ منشورا، جسے کھلا ہوا پائے گا. کھلا ہوا ایک دم ظاہر باہر ہمارے سامنے ہمارا حساب و کتاب ہوگا. قیامت کے دن کا منظر ذرا غور کرو، کتنا پرخطر ہوگا. ہمارے زندگی بھر کا ایک ایک سیکنڈ یہ فرشتے ہیں، ہمارے ہر سانس ہماری جو ہے وہ گن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. سب ہمارے حساب میں رجسٹر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا نامہ اعمال قیامت کے دن ہم کو عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ کتابک، فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ. یعنی جو ابتدائے آفرینت سے موت تک، نزا تک جو کیا ہے ہم نے سب اس میں لکھا ہوا ہے، نوشتہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پڑھ. اب انسان دنیا میں ہے تو بہت سارے ہیں جو ان پڑھ ہیں، ان کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، یا پڑھے لکھے ہیں تو عربی تھوڑی آتی ہے، یا جس زبان میں نوشتہ لکھا ہوا رہے گا وہ زبان تھوڑی جانیں گے، تو کیسا پڑھیں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال اس دم میں سب کو وہ چیز پڑھنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پڑھیں گے سب اپنا اپنا لکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سب کو آ جائے گا پڑھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنا لکھا ہوا پڑھ۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے پڑھ اپنا لکھا ہوا، یا یہ ہے کہ آواز آئے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اپنا لکھا ہوا پڑھ۔ وَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، دوسرا بھی تو پڑھ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود نامہ اعمال والے کو کہے گا، فرمائے گا کہ تو ہی پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کر لے، یہ تیرے لیے بہت ہے، تیرے لیے نفس کے لیے ہے، تو ہی اپنا حساب کتاب پڑھ۔ اپنے آپ کو کیوں کہا جائے گا؟ تاکہ تصدیق ہو جائے۔ جب خود پڑھے گا تو سب ذہن میں آئے گا کیا 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 ہے، کیا کیا نہیں کیا ہے، تو اس کے ساتھ تصدیق بھی ہوتی چلی جائے گی، اعتراف بھی ہوتا چلا جائے گا، ہاں یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا ہے، سورہ یاسین پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن ہم قیامت کے دن منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، بولنے کی سکت ختم۔ پھر کیا ہوگا؟ کوئی انکار کرے گا، الا وتكلمنا ايديهم، تو ان کے ہاتھ بات کریں گے، وتشهد ارجلهم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، یہ بولیں گے ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آنکھ بولے گی مولا تعالیٰ اس نے یہ جرم کیا، کان بولے گا اس نے یہ غلط سنا، ہاتھ بولیں گے اس نے یہ غلط کیا، قدم بولیں گے ہمارے، ان کو زبان ہوگی کہ اس نے یہ وقت میں ایسے 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 جرم کیے تھے۔ کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سب یاد آ جائے گا، سب اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رات اور دن کے حساب تو کرو، غور و فکر کرو، لیکن اس سے پہلے اپنے اعمال کا حساب کرو۔ دیکھو تمہارا وقت کیسے گزر رہا ہے، کس کام میں گزر رہا ہے، اچھائی میں گزر رہا ہے کہ برائی میں گزر رہا ہے۔ یہ دیکھو دنیا کا حساب کیا ہے اور آخرت کا حساب کیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، 70 سال 90 سال 100 سال کی ہے، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب حساب لگاؤ، 100 سال کی زندگی اور وہ کتنی 50,000، کوئی حساب بیٹھے گا؟ 50,000 سال، عقل حیران اور دنگ ہے کہ 50,000 سال قیامت کے دن یہ کیسے گزرے گا۔ آج ہمارا بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے تو دن نہیں کرتا ہے، مصیبت میں پریشانی میں کوئی تکلیف ہو جائے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، یہ وقت کرتا نہیں ہے۔ قیامت کا دن سب سے بڑا آفت والا دن ہوگا، بڑا پرخطر ہوگا، تکلیف دہ دن ہوگا۔ 50,000 سال گزارنے ہیں، کتنے گزارنے ہیں؟ یہ 100 سال نہیں ہے، یہ 70 سال نہیں ہے، 50 سال نہیں ہے، 100 سال ہمیں گزارنے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنا حساب دنیا میں کر لو۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو ایک رجسٹر دیا، کہنے لگا کہ ایک کام کرو، آج دن بھر جو کچھ تم باتیں لوگوں سے سنو اس میں لکھو، اور جو کچھ دیکھو وہ سب لکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی لکھ کے لاؤ۔ بیٹے نے ویسا ہی کیا، باپ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہا، تھک ہار کے جو کچھ لکھا باپ کے سامنے پیش کیا۔ باپ نے پڑھا تو بیٹا کہنے لگا ابا جی معاف کیجئے، اب آئندہ میں سے یہ نہیں ہو پائے گا، میں کل سے یہ جو ہے نہیں لکھ پاؤں گا، میں پریشان ہو گیا، میں لکھ ہی نہیں پایا، بہت سی باتیں میری چھوڑ گئی ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تجھے تکلیف دوں اور لکھاؤں، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا حساب ہونے والا ہے۔ تو دنیا میں ایک دن کا حساب نہیں دے پایا تو پھر قیامت کے دن 70 100 سال 80 سال کے دنوں کا حساب کیسے دے گا؟ اس لیے میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ اپنی زندگی جو تو فضول باتوں میں گزار رہا ہے اور بعض بچوں میں رہ کے گزار رہا ہے وہ چھوڑ، اور جو غنی فرصت جو وقت فرصت کا ملے اس کو غنیمت جان،
اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزار۔ میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا تھا، ایک دن کا حساب تو نہیں دے پا رہا ہے، زندگی بھر کا حساب کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہر لمحے کا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کے ہر پکڑ سے ہم کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔